اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نگران وزیر اعظم کاکڑ صاحب، ان کا ایک بیان تحریک پاکستان کے قائد اعظم محمد علی جناح کے فرمان کے بارے میں، کسی اور ملک میں شاید کوئی ایسا کہتا تو آئینی طور پر اس شخص کو برطرف کر دیا جاتا، مگر ہمارے ہاں کاکڑ صاحب، آپ اگر سن رہے ہیں یا آپ تک میری یہ بات پہنچے، آپ نے کہا کہ ان کا فرمان کوئی آسمانی الہام نہیں ہے۔ مجھے بتائیں، آپ کے ملک میں آسمانی الہام کی کیا قدر ہے؟ قرآن اور حدیث کی کیا قدر ہے؟ سود کو اللہ سے جنگ کہا گیا اور آپ علل اعلان اس کو لیتے اور اس کا کاروبار کرتے ہیں۔ پوری حکومت شریعت کے خلاف، قرآن اور حدیث کے خلاف آپ کے ہاں کیا نہیں ہو رہا علل اعلان، اور آپ لوگ وہ بغیر شرمندہ ہوئے کرتے ہیں۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح کے فرمان کو آپ کیا لیں گے جب آپ اللہ تعالیٰ اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کچھ حیثیت نہیں دیتے؟ آپ اگر نگران وزیر اعظم بن گئے ہیں تو آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ مالک ہو گئے ہیں ملک کے؟ جن لوگوں نے قربانیاں دے کر یہ وطن حاصل کیا، شاید آپ کے خاندان کا کوئی فرد اس میں شامل نہیں ہوگا، ورنہ آپ کو اس کی قربانی یاد رہتی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مگر آپ اس ملک کو سیکولر بنانا چاہتے ہیں، آپ یہاں سے دین کو نکالنا چاہتے ہیں۔ بہت افسوس، بہت افسوس۔ ہاں، آپ لوگ جن کا کھاتے ہیں ان کا حکم تو مانیں گے نا۔ جب بک جاتے ہیں تو پھر آپ کی کوئی ویلیو تو رہی نہیں، آپ کو ان کا کہنا ماننا ہے۔ ہو سکتا ہے جو دورے پہ گئے ہوں وہاں سے پیغام آیا ہو اور آپ نے اس کی تعمیل کی ہو۔ کیوں بنایا تھا پھر یہ ملک؟ لاکھوں قربانیاں کیوں دی تھیں اگر یہاں سے دین کو ہی نکالنا تھا؟ قائد اعظم کا وہ فرمان کہ کتاب و سنت یہاں کا قانون ہوگا، اس کو تو آپ لوگ مانتے ہی نہیں ہیں۔ وہ بہت کچھ نہیں جانتے تھے، مگر پھر بھی دین کے بارے میں وہ باتیں ادب سے کرتے تھے جو آپ میں کسی میں نہیں ہے۔ بہت افسوس ہوا آپ کے بیان پر۔ کاش کہ یہاں آئین کی عملداری ہوتی تو آپ کی اس بیان پر چھٹی ہو چکی ہوتی اور آپ سے اس کا مواخذہ ہوتا، مگر معاف کیجیے گا، یہاں دین کے خلاف کھلم کھلا باتیں ہوتی ہیں اور کوئی مواخذہ نہیں ہوتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں نہیں ہوگا؟ یہاں کے قانون یا آئین نے نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب ریکارڈ جواب دہ ہے۔ آپ قبر میں، حشر میں، آپ کے جتنے معاونین یا جن کے کہنے پہ آپ یہ کر رہے ہیں سب جواب دہ۔ آپ مسلمانوں کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ اس ملک کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو، ہر اس گروہ کو تباہ و برباد کر دے جو یہاں سے دین کو نکالنا چاہتا ہے، جو یہاں دین بگاڑنا چاہتا ہے۔ اللہ ہر ایسے شخص کو ناکام کر دے، رسوا کر دے، ذلیل کر دے، تباہ و برباد کر دے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے خلاف بولنے والا یا ان کے بارے میں کوئی نامناسب کرنے والا کبھی سرخرو نہیں ہوتا۔ بہت افسوس ہوا، اس لیے یہ بات مجھے کرنی پڑی۔